الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسوہ حسنہ، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، انسانیت کا حال اور مستقبل اسی سے وابستہ ہے۔ انسانیت کی ترقی، اس کا عروج، اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اسے اسوہ حسنہ کہ انسان کے لیے رول ماڈل، زندگی کا خوبصورت نمونہ، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اتنا خوبصورت ہے کہ جو جس پہلو اختیار کرتا ہے انسانیت میں وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری خوبیوں سے آراستہ تھے، اور آپ کی اخلاقی زندگی کا جو پہلو جس کی زندگی میں نمایاں ہو جائے وہ ایک معاشرے اور سوسائٹی میں بالکل واضح اور نمایاں اور ممتاز نظر آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک مبارک پہلو ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَفَعَلْ، ثم قال وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو ہے جس کی گواہی انس نے یوں دی کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، انس اے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیری صبح اور شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی اسوہ حسنہ کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے یہ، اور آپ کی زبان سے پتہ چلا کہ اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ فرمایا، انس بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو تیری صبح اور شام یوں گزرے
وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ. حضرات محدثین نے، علماء نے لکھا ہے، احد کا لفظ ہے مسلمان تو مسلمان، کھوٹ کافر کے لیے بھی نہ ہو. خیر خواہی ہو، اسے مریض سمجھے، اس کے مرض کے جراثیم سے ضرور دور رہے، اس کی کفر اور شرک کی جراثیم کا، اس کی شدت کا، گندگی کا احساس ضرور ہو، لیکن مریض کے مرض کی اس شدت کا احساس ہونے کے باوجود کھوٹ نہ ہو اس کے لیے، خیر خواہی ہو. تو کہا بیٹے ایسا کر لے. اور فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے، یا بنیا وذالک من سنتی، میرا طریقہ تو یہی ہے. وذالک من سنتی، میرا طریقہ تو یہی ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا خوبصورت پہلو ہے. اس فساد بھری دنیا میں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے میری سنت کو ایسے موقع پہ زندہ کیا جب میری امت میں فساد پھیل چکا ہو، پھر میری سنت کو زندہ کیا، تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی. دین جب ابتدا میں آیا تو اجنبی تھا، غریب، کوئی اس کا پرسان حال کوئی نہیں، کوئی اس کا حمایتی کوئی نہیں، کوئی اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، کوئی اس کے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. فرمایا ایک وقت پھر آئے گا، فَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، پھر دین اجنبی ہو جائے گا. ہر شخص ہر ایک کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، آواز ہے، لیکن دین پھر غریب ہے. اس کے لیے آواز کون اٹھائے؟ اس کی تحفظ کے لیے کون کھڑا ہو؟ اس کی حمایت کے لیے کون آگے بڑھے؟ اس کا ساتھ کون دے؟ ہر ایک کو اعزازات نوازے جاتے ہیں کہ ان خدمات پر اس نے یہ خدمات سر انجام دی، اس نے یہ خدمات سر انجام دی، اسے ایوارڈ ملتا ہے. اس نے اسلام کے تحفظ پہ زندگی لگا دی، اسلام کی خدمت پہ زندگی گزار دی. فرمایا ایک وقت آئے گا، دین ابتدا میں اجنبی تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اعزاز دے رہے ہیں. فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء،
هم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، فرمایا وہ خوش نصیب سدا خوش و خرم رہیں، سدا خوش و خرم رہیں، جو اللہ کے دین کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں اور مردہ سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا انہیں اجنبی نگاہوں سے دیکھتی ہے، وہ اجنبی لگتے ہیں۔ فطوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشست کے پاس حاضر ہونے لگے، بہت سارے صحابہ بھی اکٹھے تھے، آپ کے بائیں ہاتھ میں جوتے اور آپ کی داڑھی مبارک سے ابھی وضو کے پانی کے قطرے گر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی معاملہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے، پھر وہ تیسرے دن آئے، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا یہ جنتی ہے۔ نشست میں ساتھ بیٹھنے والوں کو بڑا رشک ہوا، کتنا خوش نصیب آدمی ہے، اسی زندگی میں جیتے جے اللہ کی اس نبی کی سچی زبان سے جنت کی بشارت مل چلی ہے، کیسا خوش نصیب ہے۔ نہ جانے اس کی خلوتیں، تنہائیاں، تاریکیاں کتنی مبارک ہوں گی اور عبادات سے بھرپور ہوں گی۔ تو حضرت عبداللہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نفلی عبادات میں بہت آگے تھے، انہیں حیرت بھی ہوئی، رشک بھی آیا، جستجو میں لگ گئے کون سا عمل کیسا کرتے ہیں۔ حضرت سعد کا دامن پکڑا، کہنے لگے اپنے گھر میں ٹھہرا لو گے؟ گھر جا نہیں سکتا، آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، رات ساتھ گزار رہے، اور روایت میں آتا ہے پردہ ہٹا کے دیکھ رہے ہیں کہ سعد رات کو مصلی بچھا کے کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، کیسا قیام کرتے ہیں، لیکن حیران ہو گئے۔ 3 دن گزرے، سعد اس وقت اٹھتے جب اللہ اکبر مؤذن اذان دیتا۔ ہاں، رات بھر اگر کہیں کروٹ بدلتے تو زبان سے اللہ کا نام زبان سے جاری ہوتا تھا۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ کہنے لگے سعد سچ بتاؤں، مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنت کی بشارت اس دنیا میں دیے، میں بھی چاہتا یہ سعادت مجھے بھی ملے، کون سا تو عمل کرتا ہے؟ تیری تنہائیاں، خلوتیں، راتوں کی زندگی دیکھوں، اور میں نے تیری زندگی میں کوئی خاص بڑا عمل دیکھا کوئی نہیں۔ یہ سبھی کرتے ہیں، فرائض واجبات سبھی پورا کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ سعد فرمانے لگے عبداللہ جو تو نے دیکھا بس وہی ہے، وہی ہے۔ عبداللہ نکلے، پیچھے سے سعد نے بلایا، کہ عبداللہ ایک بات ہے یار، رات جب بسترے پہ جاتا ہوں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو عبداللہ فرمان لگے ھذا لا نطیق بہ، ارے میاں یہی تو وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ھذا لا نطیق بہ، ارے یہی تو وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جس کی گواہی حضرت انس دے رہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے یا بنیا
ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي. میری سنت یہی ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ کینہ بغض نہیں ہوتا. اور ساتھ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ہمارے عزیزو، اس فساد بھری زندگی میں جہاں حرص اور طمع، اسٹیٹس کی دوڑ، جہاں شہرت کی بلندیوں پہ جانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کردار کا اختیار کرنا، ایسی فساد زدہ دنیا میں اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک رکھنا، یقین جانیے بہت بڑی بزرگی ہے، بہت بڑی بزرگی ہے. اور میرے عزیزو سچ بتاؤں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. میں نے اپنے بھائی جنید جمشید رحمہم اللہ، جنہیں اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، تقریباً زندگی کے 12-13 سال ساتھ رہے، سفر کیا، حج کیے. زبان دل کا ترجمان ہوتی ہے، زبان دل کا ترجمان ہوتی ہے. ہم نے جو اس کی زندگی میں سب سے بڑی خوبی اور نمایاں چیز دیکھی ہے وہ دل کا بڑا صاف تھا، صاف ستھرا تھا. بڑے حالات اس پر آئے، دکھ اسے بہت ہوا، تکلیف اس نے بہت برداشت کی، لیکن کمال کا وہ آدمی تھا. لیکن دل کا اتنا صاف، کینہ بغض نام کی چیز کوئی نہیں، اور ہمیشہ زبان سے ان کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کے بول بولتا چلا گیا. ایسا لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک خوبی جو اس نے اپنی زندگی میں رچا بسا لی تھی، تو اس کی شہادت کی بلند موت نے اس کی زندگی کی سچائی اور اس مبارک زندگی کی گواہی دے دی. اور شہادت جتنی المناک ہوتی ہے، نیکی کی زندگی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کرتے کرتے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، الہی تیری چوکھٹ پہ اللہ کی عظمت کے تذکرے کرتے کرتے جس شخص کو ایسی المناک شہادت ملی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت صحابہ کی زندگی میں سب سے زیادہ المناک. آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے، زبان نکال دی گئی، اعضاء اور جوارح کے ٹکڑے کر دیے گئے، دیکھنا مشکل ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے، فرمایا گھبرائے نہیں، آپ کے چچا کو اللہ نے اعزاز دیا ہے. شہادتیں تو بہت کو ملی ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے چچا کو سید الشہداء بنا دیا، سارے شہیدوں کا سردار ہے. نیکی کی زندگی ہو، اللہ کی دین کی دعوت میں نکلا ہو، اور پھر المناک شہادت ہو، تو یہ اس کی زندگی کی صداقت کی بہت بڑی نشانی ہے. میرے عزیزو، کون ہے جو شہادت نہ چاہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ میری چاہت ہے تیرے راستے میں مجھے شہادت ملے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے راستے میں شہادت ملے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے راستے میں شہادت ملے. شہادت تو ایک مومن کی موت کی گھڑی کی سب سے بڑی چاہت ہوا کرتی ہے. اللہ نے اسے اس بلند اخلاق کی بنیاد پر اور اپنی نبی کے سچے عاشق ہونے کی بنیاد پر اور اپنی نبی کے ان بلند اخلاق اور کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بنیاد پر ایسی مبارک شہادت نصیب فرمائی ہے. تو میرے عزیزو، سعادت کا جینا اور سعادت کا مرنا، سعادت کا جینا، سعادت کا مرنا، اور کل اللہ کے حبیب کے سامنے سعادت کے ساتھ حاضری نبی کی پیاری زندگی سے وابستہ ہے، پیارے اخلاق سے وابستہ ہے.
اللہ یہ زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی راہ کی موت اور شہادت بھی نصیب فرمائے اور حوض کوثر پہ اور آپ کے ہاتھوں سے پانی پینا بھی نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت کا جھنڈا بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔